نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر بنا لیا تو وہ تنا رو پڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے اور اسے چمٹا لیا تو وہ چپ ہو گیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 505۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، پھر جمعے کے لیے آیا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے کنکریاں ہٹائیں تو اس نے لغو کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 498۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 510۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کرایا اور سویرے پہنچا، شروع سے خطبے میں شریک رہا اور امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اسے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ وکیع کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اس نے خود غسل کیا اور اپنی عورت کو بھی غسل کرایا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 496۔